بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کے حل میں مفتی ہدایت اللہ کے ساتھ میں ہوں محمد سلیم سلیمانی، اور آپ الفلاح یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے، ہمارا فیس بک پیج فالو نہیں کیا ہے تو فالو کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اگر آپ اپنا کوئی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں، ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنا مسئلہ لکھ کر ویڈیو میں چلنے والے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں ارسال کیجیے گا، آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ چلتے ہیں آپ حضرات کے مسائل کی طرف۔ مفتی صاحب، پہلا مسئلہ کسی نے پوچھا ہے، ایک شخص ہے اور اس کا والد صاحب فوت ہوا ہے، اب وہ اپنے والد کے لیے قربانی کرتا ہے لیکن اپنے لیے نہیں کرتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا والد کے لیے یہ قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ محمد ساجد بالاکوٹ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد صاحب کی طرف سے قربانی تو ہو جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا اس کے لیے اپنے طور پر الگ سی قربانی اپنے لیے بھی اس کو کرنی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو وہ یہ ہے کہ یہ بندہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو صاحب نصاب ہے تو پھر الگ سی ایک قربانی اپنی طرف سے بھی کرے گا، کیونکہ اس پر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہے۔ اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو بالکل یہ والد صاحب کی طرف سے کر سکتا ہے اور اس پر الگ سے کوئی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر صاحب نصاب ہے، اس نے والد کی طرف سے کیا اور اپنی طرف سے نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا؟ ظاہر ہے ایک واجب اس کے ذمہ رہ گیا ہے، اور والد صاحب کی طرف سے قربانی کرنا اس کے ذمہ کوئی واجب نہیں تھا۔ اس صورت میں اگر یہ دو قربانیاں نہیں کر سکتا تو پھر ایک اپنی طرف سے کرے، واجب کو پورا کرے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بکرا اگر فربا اور موٹا ہو اور 1 سال سے کم ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ جلال الدین پشاور سے۔ ہاں دیکھیے، بکرے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عمر، بکرا ہو یا بکری ہو، 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دمبا ہے، وہ فربا ہے اور موٹا تازہ ہے اور وہ 1 سال کے دمبوں کی طرح لگ رہا ہے، تو وہ یہ ہے کہ بے شک اس کی عمر کم ہو، سال مکمل نہ ہو، تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن بکرا بکری کے لیے تو سال کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ قربانی کی جانور کی قیمت اگر غریبوں میں بانٹ دی جائے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ حمایت اللہ، اسلام آباد۔ دیکھیں مفتی صاحب، کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قربانی کا مقصد غریبوں کو گوشت کھلانا ہے۔ یہ بالکل بھی قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے خون بہائیں، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں۔ اس کے لیے اسلام کا الگ ایک نظام ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، غریبوں کی مدد کریں، وہ ایک الگ نظام بنا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہی لوگ سوالات اٹھاتے ہیں کہ جناب اس کے اتنا خون بہانے کے بجائے یا اتنا مال خرچ کرنے کے بجائے غریبوں کو پیسے دیے جائے تو ان کی زیادہ ضروریات پوری ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہر جگہ اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جیسا حکم ہے اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم قربانی کے موقع پر خون بہائیں۔ اب چاہے اس کا گوشت ہم خود کھاتے یا غریبوں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھلائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آدمی نے خود سارا کھا لیا تب بھی اس کی قربانی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا مقصد غریبوں کی مدد بالکل بھی نہیں ہے، وہ ثانوی درجے کی چیز ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے خون بہائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیا غیر شادی شدہ آدمی پر بھی قربانی واجب ہے؟ اوکاشا شہزاد ملتان۔ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کچھ لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تو ابھی شادی نہیں ہوئی لہٰذا ہم پہ قربانی بھی واجب نہیں ہے، شادی ہونے کے بعد جب بیوی آئے گی، بچے ہوں گے تو پھر اس پر کے بعد ہم پر قربانی واجب ہوئی۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ قربانی کا جو تعلق ہے وہ صاحب نصاب ہونے سے۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہے، وہ بالغ ہے، تو وہ چاہے شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، دونوں صورتوں میں اس پر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پورے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی ہے یا کہ سب پر الگ الگ قربانی ہے؟ ہدایت اللہ، راول پنڈی۔ پورے گھرانے کی طرف سے تو ایک قربانی ناکافی ہے۔ اگر گھرانے میں کچھ لوگ، اگر ایک ہی بندہ صاحب نصاب ہے تو پھر تو ظاہر ہے ایک ہی بندہ قربانی کرے گا، لیکن اگر بہت سارے صاحب نصاب ہے تو ہر ایک پر الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ جس طرح دیکھیں،
نماز اگر 5 بندوں پہ فرض ہے، 5 بالغ ہے، تو ہر ایک کو اپنی الگ سی نماز پڑھنی پڑے گی. ایک کی نماز پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے. اسی طرح قربانی بھی صاحب نصاب پر فرض اور واجب ہے، تو ہر ایک کو الگ الگ سی قربانی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہوگی. کیا عورت پر بھی قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہو، اور عورت خود کرے گی یا اس کی طرف سے شوہر کرے گا؟ محمد عاطف راولپنڈی سے. جی بالکل مفتی صاحب، عورت پر قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، اور یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، خود اس پر واجب ہے، وہ قربانی کرے گی. ہاں اگر اس کے پاس نقد کی شکل میں پیسے نہیں ہے تو وہ شوہر سے کہے تو شوہر اس کی طرف سے قربانی ادا کر دے، اور اگر شوہر اس کے بغیر ہی ویسے ہی اس کی طرف سے قربانی کا اہتمام کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ شوہر اس کی اجازت سے قربانی کر لیا کرے. لیکن بہرحال واجب اس پر خود ہے، اگر اس نے قربانی نہیں کی تو وہ خود گناہ گار ہوگی. ٹھیک ہوگی. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ محمد اسرار مری. ہاں دیکھیں مفتی صاحب، قربانی جو ہے ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور قربانی کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا 52.5 تولہ اس کے پاس چاندی ہے، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نقدی ہے، یا اسی مالیت کے برابر اس کے پاس مال تجارت ہے، یا اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان اس مالیت کا ہے، یا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، تھوڑا تھوڑا ان سب میں سے اس کے پاس ہے، سب کو ملا دیا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک اگر اس کی مالیت پہنچ رہی ہے تو اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. یعنی ایک آدمی کے پاس اگر یہ نصاب موجود ہے اور وہ ذوالحجہ کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن موجود ہے تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ سال اس پہ گزرے گا تو تب جا کر وہ قربانی ادا کرے گا. ٹھیک ہوگی. قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ محمد ابراہیم پشاور. دیکھیں یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا اس پر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اگر وہ جانور کے جسم پر اون ہے جیسے دمبا وغیرہ ہے، تو فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جو قربانی کا جانور ہے وہ اپنے سینگوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا. تو بڑے فضائل ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس کی. کسی نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے، تو اس قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے یا خود بھی کھا سکتے ہیں؟ عبداللہ راولپنڈی سے. اگر وصیت کی ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کے مال سے قربانی ہوگی، تو اس صورت میں سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے اور اس میں سے نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہوگی. اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر شریک کیا تو کسی کی تو شرکاء کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل اس کو شریک نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر اس کو شریک کیا تو شرکاء کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی. ہاں البتہ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کی آمدنی میں سے کچھ حرام ہے اور غالب جو ہے اور زیادہ جو اس کی آمدنی ہے وہ حلال کی ہے، تو اس صورت میں ہم یہی کہیں گے کہ حلال سے قربانی کر رہا ہے، تو اس صورت میں تو گنجائش ہے. لیکن جو سوال مفتی صاحب آپ نے کیا کہ اس کی حرام اور حلال آمدنی برابر ہے یا حرام جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس صورت میں اس کے ساتھ قربانی کرنا درست نہیں ہے. نہ اس کی قربانی ہوگی، ظاہر ہے کہ حرام مال سے تو کوئی قربانی نہیں ہوتی ہے، اور نہ ساتھ جو لوگ شریک ہیں ان کی قربانی ہوگی. ٹھیک ہوئی. اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی اور وہ کام ہو جائے تو کیا قربانی اس سے واجب ہو جائے گی؟ اور اس کے گوشت سے کیا وہ خود کھا سکتا ہے یا نہیں، کہ یا سارا فقراء میں تقسیم کرے گا؟ حمایت اللہ اسلام آباد. جی بالکل نظر درست ہے، اور اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا، اور اس قربانی کے گوشت میں سے وہ خود نہیں کھا سکتا، وہ سارا خیرات کرنا پڑے گا.
قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی۔ اگر کسی کی قربانی کی کال چوری ہو گئی یا چھن گئی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ محمد ابرار راولپنڈی۔ ہاں، اسے اس کھال کی جو قیمت ہے وہ صدقہ کرنی چاہیے، اور اگر اس نے نہیں کی تب بھی درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اگر ایک آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور بعد میں اس کے اندر جو ہے وہ عیب پیدا ہو گیا تو اب کیا اس جانور سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ محمد رضوان سیالکوٹ سے۔ اگر کوئی ایسا عیب ہے کہ جو قربانی کے لیے مانع ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جانور خریدنے والا مالدار ہے یا غریب ہے۔ اگر تو مالدار ہے تو اس کے ذمہ لازمی ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور قربانی کرے، اور اگر وہ غریب ہے تو اسی جانور کو ذبح کر دے، نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اگر کسی آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد وہ جانور قربانی کرنے سے پہلے گم ہو جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ عطاء الرحمن سعودیہ سے۔ اگر وہ جانور گم ہو گیا اور قربانی کرنے والا مالدار ہے تو وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے گا، اور اگر غریب ہے تو اس کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے۔ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا، پھر اس جانور کو بیچ کر دوسرا جانور خرید لیا تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ محمد رشید ہنگو سے۔ ہاں جی بالکل ہو جائے گی، لیکن جو دوسرا جانور ہے وہ کم از کم جو پچھلا جانور ہے اس کی قیمت کے برابر ہو یا اس سے زیادہ قیمت کا ہو۔ اگر اس سے کم قیمت کا ہوگا تو پھر جو اضافی رقم اس کو مل گئی ہے واپس، اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقے کی نیت سے کیا شریک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ محمد وزیر کراچی سے۔ اگر شروع میں یہی نیت تھی کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا تو بالکل کر سکتا ہے، عقیقے کے لیے بھی کر سکتا ہے، قربانی کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ ذبح کرتے وقت جو مسنون دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اور یہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر دے، اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا مانگے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ ٹھیک۔ کیا فرماتے ہیں حضرت علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی فارمی جانور بیل وغیرہ جس کی عمر پورا نہ ہو اور باڈی کے لحاظ سے کم از کم 4 سال کا لگتا ہو تو اس سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ذبیح اللہ اسلام آباد۔ بالکل جائز نہیں ہے۔ اصل میں جو شرائط ہے قربانی کے لیے ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جانور کی عمر پوری ہو۔ اس میں بکرا بکری ہے، دمبا دمبی ہے تو سال کا ہونا ضروری ہے، اور اگر گائے ہے، بیل ہے، بھینس وغیرہ ہے تو 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اونٹ ہے تو 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص نے شادی شدہ عورت کو اس کے رضامندی سے اپنے نکاح میں لیا ہو جو کہ شرعاً جائز نہیں، کیا ایسے شخص کے ساتھ قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایسا آدمی تو فاسق ہے، کسی اور کی منکوحہ اس کے نکاح میں کیسے آ سکتی ہے جب تک کہ وہ طلاق نہ دے دے؟ لیکن قربانی جائز ہے۔ قربانی کے لیے تو جو شرائط ہے وہ یہی ہے کہ آدمی مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، مسافر نہ ہو، تو وہ ساری شرائط یہاں موجود ہے، اس لیے قربانی درست ہے۔